نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیز دوستو، آج سب سے پہلے تمام احباب کو پاکستان کا جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم جل شانہ و من والہ کا احسان ہے کہ جس پاک پروردگار نے ہمیں پاکستان جیسی مقدس سرزمین عطا فرمائی۔ یہ سرزمین رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کی ہے اپنے محبوب کے صدقہ سے، اپنے محبوب کے وسیلہ سے، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کئی لاکھ مردوں نے، خواتین نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پانی کے دریا تو ہر کسی نے دیکھے ہیں بہتے ہوئے، پانی کی نہریں ہر کسی نے دیکھی ہیں بہتی ہوئی، اور پانی کا سمندر بھی لہروں کے ساتھ لہراتا ہوا ہر کسی نے دیکھا ہے۔ مگر جب یہ عرض مقدس، عرض وطن پاکستان آزاد ہوا تھا تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس وقت پانی کے دریا نہیں تھے بلکہ خون کے دریا رواں دواں تھے، خون کی نہریں رواں دواں تھیں۔ اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب فرما دیجئے کہ جب میرا فضل اور میری رحمت تم لوگوں پر ہو تو پھر کیا کرو، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کی خوشیاں منایا کرو، اس کا جشن مناؤ۔ ہُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، خوشی کا جشن منانا، اللہ کے نعمت کے ملنے کے بعد اس کا جشن منانا، یہ دنیا کی دولت کے جمع کرنے سے کئی گنا افضل ہے۔ اب یہ خوشی کس انداز میں ہو، کس طریقے سے ہو؟ ہماری خوشی کا انداز جو ہم مسلمان ہیں، اور پاکستان جو آزاد ہوا ہے اس کا نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستان کا دستور تھا، پاکستان کا نعرہ تھا۔ تو ہم نے خوشی کو بھی اسی انداز میں منانا ہے کہ مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کا دین نمایاں ہو کر اغیار کے سامنے آئے، معلوم ہو کہ ایک مسلمان اللہ کی نعمت پر خوشی منا رہا ہے، اللہ کی عطا پر اس پاک پروردگار کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر نمایاں ہونا چاہیے۔ یہ جو پاکستان جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ عرض مقدس کہ جس کے اندر ہم آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، اپنی آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، آزادی کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، آزادی کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں، عیدین کے تہوار آتے ہیں ہم خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں، آزادی کے ساتھ مناتے ہیں، ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ تو اس عرض پاک کا پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کریم جل شانہ اس سرزمین سے کتنی محبت فرماتا ہے، اللہ کا حبیب اس سرزمین سے کیسی محبت فرماتا ہے۔ علامہ اقبال نے تو خواب دیکھا مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا،
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن ہستیوں نے مسلمانوں پر بڑا عظیم احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ روز محشر ان کو اس کی بہت خوبصورت جزا عطا فرمائے گا۔ قائد اعظم جب تحریک پاکستان کو لے کر آگے بڑھے تو بیچ میں کچھ ایسے معاملات، حالات پیدا ہو گئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو کر ہندوستان کے سرزمین چھوڑ کر انگلستان چلے گئے، اور دل میں یہ خیال کیا کہ اب میں وطن وہاں واپس نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا۔ کمزور تحریک دکھائی دی تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک رات اپنے بستر پر سوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، کہ آواز آتی ہے محمد علی جناح اٹھو اور جاگو۔ آپ اٹھتے ہیں اور اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ دروازہ کھولتے ہیں اپنے کمرے کا، اپنے فلیٹ کا، تو باہر دیکھتے ہیں، باہر بھی کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ سوچا کہ شاید میرے وہم تھا، گمان تھا، خیال تھا یا خواب تھا۔ پھر سو جاتے ہیں، پھر آپ کے بستر کو ہلا کر آپ کو جگایا جاتا ہے، پھر آپ اٹھتے ہیں اور ہر اطراف میں نگاہ دوڑاتے ہیں، مگر پھر بھی وہی معاملات، نظر کوئی نہیں آتا۔ تو تیسری مرتبہ جب آپ سو جاتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خواب کے اندر آقا دو جہاں، سرور کون و مقام، مفخر موجودات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بازو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں محمد علی اٹھ جاؤ۔ جب قائد اعظم بیدار ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ خواب سے بیداری تک وہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں محمد علی ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے، واپس وطن جاؤ اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی جد و جہد کرو، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزور ہوں، تحریک بہت کمزور ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محمد علی تم چلے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میرے اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب قائد اعظم محمد علی جناح پھر وہاں سے عزم صمیم لے کر، پختہ ارادہ لے کر وہاں سے چلتے ہیں، ان کو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ آج پاکستان کو آزاد کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب واپس تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر اولیاء کرام کی پوری جماعت، سیال شریف کا آستانہ، علی پور سیدہ کا آستانہ اور گولڈے والے آستانہ، تمام کے تمام اولیاء کرام ایک صف پہ کھڑے ہو کر اپنے مریدین کے ہمراہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں محمد علی جناح تم آگے قدم بڑھاؤ، یہ تمام اولیاء کرام کی جماعت جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور اس وقت جب پاکستان بنا تو بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام کے بھی دشمن، بانی اسلام کے بھی گستاخ اور دشمن، اولیاء کرام کے بھی دشمن، ان کے عقائد و نظریات اس وقت بھی پاکستان کے خلاف تھے۔ کسی نے کہا کہ ہم اس کے بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اور اس وقت میں جب بہت سارے لوگ ہندوستان کی ہندوؤں کی کانگریس کی جماعت میں شامل ہو کر اور انگریز کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا بے وفائی کی، غداری کی مسلمانوں کے ساتھ، تو ایسا عالم میں اللہ کے نیک ولیوں نے سیسا پلائی دیوار بن کر قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور یوں یہ عرض وطن پاکستان بھارت سے وجود میں آیا۔ 14 اگست 1947 کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کا انتخاب بھی دیکھیں کتنا نرالا ہے۔ 27 رمضان المبارک، 14 اگست جمعے کا دن،
مالک کائنات نے اس تاریخ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ مسلمان کو معلوم ہو کہ اللہ نے مجھے آزادی اس دن دی ہے جو دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ سید الایام ہے، ہر دن کا سردار دن جمعہ ہے، اور رات وہ عطا فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو راتوں کی سردار ہے، اور اللہ کریم جل شانہ نے مہینہ وہ عطا فرمایا جو مہینوں کا سردار ہے، جس میں رب کائنات اپنے حبیب کے غلاموں، اپنے محبوب کے امتیوں کے اتنے بڑے سے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے کہ پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو قلب کی بکریوں کے بال بھی کم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں ہمیں یہ عرض وطن پاکستان عطا فرمایا، تو ہمیں اس دن کے آنے پر یہ دن کیسے منانا چاہیے؟ آج ہمارے نوجوان بھول چکے ہیں ان قربانیوں کو جو ماؤں نے دی ہیں، جو بیٹیوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے دریاؤں میں کود کر دی، کنوؤں کے اندر کود کر دی، اور دشمن ہی کے نیزے سے اپنے آپ کو شہید کروا کے قربانیاں دیں اس عرصے وطن کے لیے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو، چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو قربان کروا دیے اس عرصے وطن کے لیے۔ بوڑھے لوگوں نے اپنے بڑھاپے کو قربان کروا دیے اس عرصے وطن کے لیے۔ آج میرے پاکستان کے نوجوان کو کیا ہو گیا کہ جب یہ دن آتا ہے بجائے اس کے کہ ہم سجدہ شکر بجا لائیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ مالک جیسے تو نے ہمیں آزادی عطا کی ہے ویسے کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، جیسے تو نے مالک ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے ویسے فلسطین کو اور بیت المقدس کو آزادی عطا فرما۔ ہم اس انداز میں دعا کرنے کی بجائے ہم رات کو اور سارا دن موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر سڑکوں کے اوپر ون ویلنگ کرتے ہوئے ہم کس تہذیب، کس کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ مسلمان کا شکر کرنے کا یہ انداز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اس سال جو 14 اگست اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہا ہے وہ جمعے کے دن ہی عطا فرما رہا ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ جمعۃ المبارک عظیم دن ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بچوں اور بچیوں سے درخواست کرتا ہوں خدا را اس دن کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزاریے، محبت رسول کے مطابق گزاریے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب کسی ملک پر فاتح ہوا کرتے تھے تو ان کا طریقہ کیا ہوتا کہ سجدہ شکر بجا لاتے، اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، مالکہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے اسلام کو تقویت عطا فرمائی ہے، اسلام کو قوت عطا کی ہے۔ تو آج کے دن تو ہمیں ایسے عمل کرنے چاہیے تاکہ کفار کے اوپر ایک رعب اور دبدبہ بن جائے اور مسلمان کا کردار اجاگر ہو جائے، معلوم ہو کہ مسلمان جو ہے وہ کسی قربانی سے نہیں ڈرتا ہے۔ ہم نے اغیار کے رسموں کو اپنا لیا، اغیار کے طریقوں کو اپنا لیا، ہم نے ان کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہر تہوار کو خراب کر دیا ہے۔ تو 14 اگست کا دن منائیں، ضرور منائیں، مگر شریعت اسلامیہ کے مطابق، اتباع محبوب کے مطابق، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو محبوب بننے کے لیے اس کے محبوب کی اطاعت لازم ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود السلام کے گجر نشاور کیجئے اس دن، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود قائد اعظم محمد علی جناح کو فرمایا تھا کہ جاؤ اور پاکستان کو آزاد کرواؤ، اس کے آزاد ہونے میں اب کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آ سکتی ہے۔ تو اس لیے میں اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اس دن کو محبت رسول کا دن قرار دیا جائے، عشق رسول کا دن قرار دیا جائے، تاکہ جتنے بھی گستاخان رسول اس ملک پاکستان کے اندر بسیرا کیے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہو جائے یہ وطن پاک لوگوں کا ہے، پلیت لوگوں کا وطن نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ہم ان کی طریقوں کو اپناتے ہوئے اپنے اس تہوار کو گزاریں، اغیار کی رسموں کو اپناتے ہوئے ہم اس تہوار کو گزاریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو اس انداز میں گزاریں کہ ہر گستاخ رسول کو پتہ چل جائے
کہ اب بھی غیرت مسلم زندہ ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وطن کو ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہمارے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر بر مٹنے کا جذبہ زندہ ہے۔ اغیار یہ نہ سوچیں کہ پاکستان میں رہ کر ہم کفر کا قانون لے آئیں گے، اغیار یہ نہ سوچیں پاکستان میں رہ کر ہم غدار مصطفیٰ بن کے بھی زندگی گزار سکیں گے، نہیں۔ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار، ناموس رسالت کا گستاخ سر اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اپنے محبوب کے عاشق کھڑے کر دیتا ہے کہ جہاں سے انسان کو وہم و گمان تک بھی نہیں ہوتا ہے، جہاں سے دشمن سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ابو جہل بدر کے میدان کے اندر اپنی افواج کے حصار میں کھڑا ہے، اس کے ارد گرد بہترین نشانہ باز کھڑے ہیں ابو جہل کی حفاظت کرتے ہوئے، لیکن ناموس رسالت کے دو پہرے دار حضرت معوذ، حضرت معاذ، دو بھائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں چچا بتائیں ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ فرمایا بیٹے تم کیوں پوچھ رہے ہو، 7-8 سال کی عمر ہے تمہاری۔ عرض کی چچا ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح ابو جہل کون سا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اشارہ فرمایا انگلی کا کہ وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں ابھی میری انگلی نیچے نہیں آئی تھی، میں نے کیا دیکھا، جو ابو جہل اپنی فوج کے حصار میں اپنے آپ کو بہت سیف محسوس کر رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا یہاں تک دشمن کا تیر نہیں پہنچ سکتا، تلوار نہیں پہنچ سکتی، نیزہ نہیں پہنچ سکتا، دشمن کا ہتھیار نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ابو جہل کیا دیکھتا ہے، اس کی ٹانگیں بھی کٹ چکی ہیں، وہ زمین پر بھی گر چکا ہے، اور دونوں شہزادے اس کے سینے پر بیٹھ کے کہتے ہیں بتا اب تو ہمارے نبی کی گستاخی کرے گا؟ اللہ رب العزت وہاں تک مجاہدین کو، غازیوں کو، نبی کے عاشقوں کو وسعت اور جگہ دے دیتا ہے، وہاں تک رسائی دے دیتا ہے جہاں تک گستاخ کی سوچ بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ پاکستان ہے، پاک لوگوں کا وطن ہے، یہ داتا علی حجویری کے ماننے والوں کا وطن ہے، یہ خواجہ اجمیری کے چاہنے والوں کا وطن ہے، یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے متبع لوگوں کا وطن ہے، یہ مجدد الفسانی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے میاں شیر محمد شرکپوری کا وطن ہے۔ یہ وطن کسی اغیار کا وطن نہیں، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کا وطن ہے، یہ حضرت لال شاہ عباس قلندر کے چاہنے والوں کا وطن ہے، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے ماننے والوں کا یہ وطن ہے۔ یہ وطن جو ہے یہ کسی عام کا وطن نہیں ہے، حضرت ویسے کرنی کی اس شاخ کا وطن ہے۔ اس میں وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن کے دل میں عشق مصطفیٰ کی بوندیں موجود ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، کیونکہ اس وطن پاک کی جو حفاظت ہے وہ انسان نہیں کرتا ہے، نہ انسان کی بس کی بات ہے، اس وطن پاک کی حفاظت اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، اولیاء کرام کر رہے ہیں، رجال الغیب کر رہے ہیں۔ اس لیے جوانوں اپنے اندر اغیار کی رسموں کو چھوڑ دو اور اپنے اندر اپنے بزرگان دین کی افکار کو لے آؤ، ان کی فکر کو لے آؤ، ان کی سوچ کے لے آؤ۔ کل جمعۃ المبارک کا دن ہے تو ہم نے کیسے گزارنا ہے کہ ہم سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ ویسے سنہری موقع میں مل گیا، الجمعۃ عید للمؤمنین، سارا دن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہیں سارا دن، چونکہ آپ جب درود و سلام پڑھیں گے تو آپ کا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہوں گے، خود سماعت فرمائیں گے، اور آپ کے شکر کا یہ انداز عرش تک پہنچے گا، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں آپ کا چرچہ ہو جائے گا، آپ کا ذکر ہوگا۔ تو اس لیے 14 اگست آزادی کا دن ہے، آزادی کے دن کو اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ گزاریں، ون ویلنگ سے پرہیز کریں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر مریضوں کو پریشان نہ کریں، اور کسی کی عزت پر آواز نہ کسیں، ہر کسی کی عزت نفس کی حفاظت کیجیے۔ یہی پاکستان کا منشور تھا، یہی پاکستان کا دستور تھا، یہی پاکستان کا آئین تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں عطا کیا۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ پاک اس وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اس میں بسنے والوں کو اللہ شاد و آباد فرمائے، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو